अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं जीपीएफ इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि आज हम आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। गाड़ी चलाना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम आज के बाद हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि दुनिया में जिन लोगों को तो गाड़ी चलानी आती है उनके लिए तो सबसे आसान काम, जिनको नहीं चलानी आती उनके लिए ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो आज से आपके लिए ये काम मुश्किल नहीं होगा। तो उससे पहले गाड़ी आपको मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, गाड़ी सीखना चाहते हैं, तो अगर आप अपनी गाड़ी लेकर सीखना चाहते हैं तो एक दो चीज़ें आप हमेशा याद रखें। कोशिश करें जब भी आप गाड़ी ख़रीदें तो नई गाड़ी पे अपनी ड्राइव ना सीखें। हमेशा कोशिश करें एक मुनासिब कीमत की सस्ती गाड़ी ख़रीदें, और जिससे आप एक तो गाड़ी के नुकसान से बच जाएंगे, और दूसरा गाड़ी को अच्छे तरीके से ड्राइव करना मैनुअली सीख जाएंगे, और इससे आपके ड्राइव करने की जो ग्रिप है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो आएँ आज आपको मैं बताता हूँ कि गाड़ी में कुछ किस तरह आपने स्टार्ट करना है। दो तीन अहम चीज़ें हैं, वीडियो पूरी देखें, आज आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। सबसे अहम चीज़ है, गाड़ी को आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि गाड़ी आपकी चारों टायर वगैरह हर चीज़ फिट हो, हवा वगैरह इसके अंदर चेक कर लेनी है। उसके बाद आपने गाड़ी के अंदर बैठना है। ये हम आ गए ड्राइव सीट के ऊपर। तो दोस्तों, मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया हूँ। ये मेरे पास गाड़ी है। मैंने पहले आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो अब वो तजर्बा वही सबसे बेहतर होता है जो आपने खुद किया हो, तो फिर किसी दूसरे को बताने का मज़ा भी आता है और उसको सही तरीके से इसकी समझ भी आती है। बग़ैर तजर्बेकार कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब मुझे ड्राइव का शौक़ पड़ा तो मैंने भी गाड़ी ख़रीदने का सोचा कि यार मैं भी कुछ किसी की, क्योंकि आपको पता है कि हम किसी दूसरे की जितनी मर्ज़ी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी से जितना मर्ज़ी ड्राइव सीख लें, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा किसी की गाड़ी, दोस्त की या किसी मिलने वाले की गाड़ी चलाएं, तो उससे हमें तसल्ली नहीं होती, तो ना ही हम कभी अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो जब मैंने गाड़ी लेने का सोचा तो मुझे किसी एक समझदार बंदे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा आप 10-15 लाख स्पेंड करने की बजाय सबसे पहले कोई अच्छी छोटी सी मुनासिब गाड़ी ले लो, और उस पर एक कुछ महीने 2-3 महीने उसको गाड़ी को चलाओ, उसको समझो। जब आप बेहतरीन अच्छे ड्राइवर बन जाओ तो आप वही गाड़ी बेहतरीन तरीके से सेल करके एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ी ले सकते हो, और उससे आपका बेहतरीन निज़ाम चल सकता है और आपका ना कोई नुकसान होगा, और आप बेहतरीन तरीके से अच्छे ड्राइवर भी बन जाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास मेहरान कार है, ये 95 मॉडल है, ठीक है, और इसकी मालियत तकरीबन मैं 2.5 लाख रुपए है। मैंने पहले सोचा कि 5-6 लाख की गाड़ी ले लूं, पर ये 2.5 लाख रुपए की, तो ये गाड़ी जब मैंने ख़रीदी या जब मैंने सर्च किया तो मैंने कोशिश की कि मुझे भी कोई 2-3 लाख रुपए में मुनासिब सी गाड़ी मिल जाए। फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया, और कोशिश करता किसी मार्केट में किसी मिलने वाले से, ये फ़ीमेल की गाड़ी है, कोई फ़ीमेल टीचर थी तो वो ये गाड़ी चला रही थी। तो किसी ने कहा कि यार वो गाड़ी सेल हो रही है तो आप ले लो। फिर मैं गया तो तकरीबन 2.5 लाख में हमारी डील हुई, तो ये गाड़ी मैंने परचेज़ कर ली। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि गाड़ी किस तरह की लेनी चाहिए और क्या फ़ायदा है। तो ये मेहरान मैंने 3 माह हो गए हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, और होगा ये कि तकरीबन इसकी जो मालियत है 3 माह बाद भी, अगर 1-2 महीने बाद भी मैं इसको सेल करूँगा तो ये भी मेरी 2.5 लाख में ही सेल हो जाएगी, और आपका जो 3 महीना आपने यूज़ किया है वो फ्री में है, और बेहतरीन तरीके से आप गाड़ी के ड्राइवर भी बन गए। तो कोशिश करें इस तरह की मेहरान और भी जो गाड़ियाँ हैं इस मालियत की काफ़ी मिल जाती हैं पुराने मॉडल की, पर लें अच्छी, ताकि आपका नुकसान ना हो। इंजन वगैरह हर चीज़ परफेक्ट उसका होना चाहिए, क्वालिटी में सही फिट चलने वाली हो। बाकी आपका कोई मसला नहीं है, गाड़ी आप सीख जाओगे, ठीक है। तो चलें अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। सिर्फ इन 2-3-4 चीज़ों को आपने फोकस करना है और आप गाड़ी चलानी सीख जाएंगे। जब आप गाड़ी के अंदर बैठ गए तो आपने अपनी पूरी गाड़ी को तकरीबन हर तरफ से देखना है, डोर वगैरह चेक करने हैं कि डोर वगैरह लॉक हैं, हर चीज़ ठीक है। तो इतना काम जब आपका हो जाएगा, अगर डोर लॉक्स हैं तो फिर बेहतर है। उसके बाद आपने ये आपका फ्रंट का जो शीशा आपके ऊपर है, आपने इस मिरर को पीछे बैक के लिए सेट कर लेना है। जहाँ तक आपको बेहतर लगे आपने सबसे पहले इस पे फोकस करना है। और क्योंकि यहाँ से जब नए हम गाड़ी सीखते हैं, साइडों वाले शीशे पे हम फोकस करना ज़रा मुश्किल हमें लगता है,
تو یہ جو اس جو مرر سے ہم بیک جو مرر ہوتا ہے اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے، نئے نئے ڈرائیور ہوتے ہیں جب تو سمجھنے کے لیے کہ ہاں بھی گاڑی صحیح چل رہی ہے، پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا، ہم ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو رائٹ سائڈ پہ یہ باہر والا مرر ہوتا ہے، آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے جہاں پر آپ کو بہتر لگے کہ یہاں پر اس کا سیٹ ہونا بہتر ہے، تو یہ آپ نے اس کو سیٹ کر لیا۔ جب یہ فٹ صحیح ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، اپنی مرضی سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے۔ اسی طرح لیفٹ سائڈ والا بھی آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور اس کے مطابق اس کو سیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، پھر آپ کا کام ہے آپ نے ہینڈ بریک کو دیکھنا ہے۔ اگر تو ہینڈ بریک اوپر ہے، ہینڈ بریک آپ نے لگائی ہوئی ہے، تو اس کو ہینڈ بریک کو فری کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ہینڈ بریک آپ کی فری ہو جائے گی، سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوگا، آپ کو گاڑی لگے گی اب ہماری گاڑی نیوٹرل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ نے گیئر کو چیک کرنا ہے۔ جب گیئر دیکھنا ہے کہ گیئر کو ایسے سینٹر میں لا کے، یہ ابھی گاڑی گیئر میں تھی تو میں نے اس کو نیوٹرل کیا ہے، تو یہ سینٹر میں اس کو لا کے آپ نے نیوٹرل کرنا ہے، تو یہ گاڑی آپ کو نیوٹرل نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ گاڑی آپ کی پوری نیوٹرل اور فری ہے اور سلف کے لیے ریڈی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا فوکس آ گیا آپ کے اسٹیئرنگ پہ۔ تو اسٹیئرنگ پہ جب آپ نے آنا ہے تو اسٹیئرنگ کو فوکس کرنے کے پہلے آپ نے گاڑی کی کی پکڑنی ہے۔ تو جب آپ نے گاڑی کی اس گاڑی کی ہے تو یہ آپ نے اس کے جو ہے نا، اس کے جو جہاں کی لگتی ہے اس کے اوپر آپ نے یہ کی لگا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سنگل ہوتا ہے جس سے گاڑی کی لائٹس وغیرہ آن آتی ہیں، اس کا فین وغیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے گاڑی میری آن ہے۔ اس کے بعد ایک سلف اور لگانا ہوتا ہے تو آپ کی گاڑی جو ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جی دوستو، اب ہم آگے ہیں سب سے مین اور اہم ٹاپک پہ، جس کی ہر ڈرائیور کو سب سے پہلے سیکھنے کی یہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آپ نے سب سے اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا، یہ ہماری جو رائٹ سائڈ پر ہے، یہ ہماری جو رائٹ لیگ کے پاس ہے، یہ ریس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سینٹر والی جو ہوتی ہے یہ ہماری بریک ہوتی ہے، اور یہ جو لیفٹ لیگ کے پاس ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ ہمارا کلچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو رائٹ لیگ ہوتی ہے اس نے ریس کو فوکس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی لیگ نے بریک کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو ہماری لیفٹ لیگ ہوتی ہے اس نے کلچ کے اوپر ہمیشہ فوکس رکھنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ کلچ کو ہی فوکس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری گاڑی کا کنٹرول ہے، اسی سے ہماری گاڑی کنٹرول میں رہے گی۔ ہم کسی بھی اگر تیز کرنی ہے، آہستہ کرنی ہے، تو اسی کو اپنا یوز کر کے تو ہم خود کو سیف رکھ سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں کسی بھی بری ناگہانی آفت سے، یا کسی جو ہے نا ایکسیڈنٹ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے یہ بات کہ آپ کی جو یہ رائٹ لیگ ہے یہ ہمیشہ آپ نے جو ہے نا ریس کے لیے اور ریس کے بعد بریک کے لیے استعمال کرنی ہے۔ کبھی بھی اس لیگ کو آپ نے کلچ کے لیے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ میری یاد رکھنی ہے، اور ہمیشہ جو آپ کی لیفٹ لیگ کلچ کے لیے ہے وہ آپ نے صرف کلچ کے لیے ہی استعمال کرنی ہے، اور اس کو آپ نے بہت موونگ نہیں کرنا، کیونکہ نئے لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے، بٹ لوگ بتاتے نہیں ہیں جلدی۔ میں نے دیکھا ہے لوگ اس چیز پر فوکس نہیں رکھتے اور کہتے ہیں گاڑی چلاؤ۔ اگر آپ دیکھیں کہ رائٹ لیگ ہی آپ کی جو ہے نا ریس اور بریک پر فوکس رکھے گی، اگر آپ اس غلطی کو کریں گے تو آپ کسی بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، ہم اللہ نہ کرے ہم کسی بھی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے رائٹ لیگ کو ہمیشہ جو ہے آپ ریس کے لیے اور بریک کے لیے استعمال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے نا لیفٹ لیگ کو ہمیشہ کلچ کی موونگ کے لیے استعمال کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نے ہمیشہ کبھی نہیں بھولنی۔ تو جیسے ہی ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے تو سٹارٹ ہونے کے بعد ہم نے یہ ریس کو یوز کرنا ہے۔ اب ریس کو مناسب جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق ہم نے یوز کرنا ہے۔ گاڑی سٹارٹ ہے، ہم نے اس کے بعد اپنا کلچ دبا دینا ہے، کیونکہ کلچ ہی ہمارا کنٹرول ہے اور سینٹر ہماری بریک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جو ہماری نیوٹرل گاڑی تھی، اس نیوٹرل گاڑی کو اپنے پہلے گیئر میں لے کے جانا ہے۔ یہ ہمارا پہلا گیئر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ہمارا پہلا گیئر لگ جائے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ مناسب سی جو ہے نا تھوڑی تھوڑی جتنی ریس ہمیں ضرورت ہے، آہستہ آہستہ، کیونکہ نئے ہوتے ہیں ہمارے پاس کنٹرول کم ہوتا ہے کہ ریس کو، پر آہستہ آہستہ ہم سیکھ جاتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ ریس دینی ہے، اور اس آہستہ آہستہ اپنے کلچ کو چھوڑنا ہے، اور ہماری گاڑی آہستہ آہستہ
چلنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ گاڑی کے جو ہے نا یہ پہلا گیئر ہوتا ہے، اسی طرح ہم اس کا دوسرا گیئر، یہ بالکل سٹریٹ بیک آئیں گے، دوسرا ہے، اور تھوڑا سا آگے کر کے تھوڑا سا رائٹ کر کے یہ تیسرا ہے، تھرڈ گیئر لگ جائے گا، اور اسی طرح آپ سٹریٹ بیک لے کے آئیں گے تو ہمارا چوتھا گیئر لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اب ہم پھر فرسٹ پہ جانا ہو یا نیوٹرل کرنی ہو تو اسی طرح آپ تھوڑا سا آگے کر کے سینٹر میں لا کے اس کو نیوٹرل بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریورس گیئر ہے، تھوڑا سا رائٹ کر کے اس کو بیک کریں گے تو یہ ہمارا ریورس گیئر لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گی۔ نئے ڈرائیور کے لیے پہلے ضرورت یہ ہے پہلے گیئر کی اور اس کے بعد دوسرے گیئر کی، تو آپ اس پہ ڈرائیو کرتے رہیں گے، پھر آپ کو باقی بھی گیئر لگانے اور چلانے آسان لگیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا ٹاپک ہے، آپ کو اس چیزوں کی سمجھ آ جانی چاہیے، بس ٹھیک ہے جی دوستو۔ تو اب یہ ایک آخری بات آپ کو میں نے بتانی ہے کہ جب آپ گاڑی چلانا سٹارٹ کر دیں گے، آہستہ آہستہ گاڑی چلائیں گے، تو آپ نے ہمیشہ سامنے دیکھنا ہے اپنے فرنٹ کی طرف، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی آپ نے اپنے آپ کو موو نہیں کرنا۔ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے جو ہمارے ینگسٹر جو نئی گاڑی چلانا سیکھتے ہیں، میل ہیں یا فیمیل، تو ہمیشہ گیئر لگانے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں وہ نیچے دیکھیں، اور جو ریس ہے اور کلچ دبانے کے لیے بھی کبھی کبھی نیچے دیکھتے ہیں، تو یہ مسٹیک بہت بار مجھے سننے کو ملی ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ اس چیز سے بھی خود کو سیف رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے فرنٹ پہ دیکھیں، آہستہ آہستہ گاڑی چلائیں، آہستہ آہستہ سیکھیں، اور آج سے ہی ابھی سے ہی سٹارٹ کر دیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری جتنی میں نے آج آپ کو انفارمیشن دی ہے، ہمیشہ آپ کو بہت فائدہ بھی ہوا ہوگا، اور میں نے آج آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہر نئے ڈرائیور کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہنے کو ہم 1 گھنٹہ بھی بات کر سکتے ہیں، پر یہ سب سے اہم ٹاپکس تھے جو بہت ضروری ہیں، تو وہ آج آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ تو پھر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ جائیں گے، بلکہ ابھی سے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ تو اب مجھے آپ اجازت دیجیے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں انشاءاللہ۔ اور اگر بھی کوئی بھی کنفیوژن ہوگی تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔